یہ تمام مشکلات جو آج کل اس دنیا میں ہیں اور جس بحرانی حالت سے ہم اس دنیا میں گزر رہے ہیں، اب تو بہت حد تک ریلیکس ہو گئے، وَإِلَّا جنگ وہاں ہو رہی تھی، ہمیں لگتا تھا کہ یہاں جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پہ، مسلمانوں پہ صرف اس لیے بمباری ہو رہی تھی کہ وہ علی ولی اللہ کہنے والے ہیں، اس لیے وہ بم ہمیں لگتا تھا ہمارے اوپر گر رہا ہے۔ خدا نے مدد فرمائی الحمدللہ، لیکن اس بحرانی کیفیت میں مومن کو کیسے ہونا چاہیے؟ اور یہ مشکل اس لیے بھی ہے اور آسان اس لیے بھی ہے کہ آج کل کی جو نسل ہے، جنزیز ہیں، ان سے زیادہ سہولتیں کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ آپ جو جوان ہیں، آپ لوگوں کو جو سہولتیں حاصل ہیں، آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، آپ کو سہولتوں کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک؟ ہمارے دور میں ان کا تصور نہیں تھا۔ گزشتہ ادوار تو رہنے دیجیے، آج جو کچھ آپ کو میسر ہے، ہم جب آپ کی عمر میں تھے تو ایئر کنڈیشن کا ایسا تصور نہیں تھا کہ ابھی آپ مسجد میں ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے زمانے میں ایسا کوئی تصور کسی امام بارگاہ میں نہیں تھا، ہمارے بیڈ روم میں بھی نہیں تھا۔ یہ کنیکٹیویٹی جو آپ کو حاصل ہے، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ جو علم آپ کو چاہیے، آپ پہلے گوگل سے لیتے تھے، اب اے آئی سے لینا شروع کر دیا۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کو حاصل ہے۔ تمام تر سہولتیں جس نسل کو حاصل ہے، وہ نسل سب سے زیادہ پریشان ہے، وہ نسل سب سے زیادہ بے سکون ہے۔ خیر، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب مل جائے تو سکون ملتا ہے۔ تو اس نسل کو جسے یہ سب کچھ مل گیا، وہ سب سے زیادہ بے سکون کیوں ہے؟ مانتے ہیں یا نہیں ہے؟ جی آپ خود تو نہیں ہیں، آپ کے باقی لوگ ہیں۔ اگر آپ میں سکون ہے تو یہاں آنے کی وجہ سے ہے، باقی بہت بے سکونی ہے۔ سوسائڈ ریٹ اتنا کبھی بھی نہیں تھا، اینزائٹی اتنی کبھی بھی نہیں تھی، جتنی دوائیاں بک رہی ہیں ڈپریشن کی اور سٹریس کی، اتنی دوائیاں کبھی کسی چیز کی نہیں بکی ہیں۔ اتنی پریشانی میں اسپرچولیٹی کے نام پر ہندوؤں سے جو ٹوٹکے لے رہے ہیں، اور وہ ہندو اپنے چینل سے اربوں روپیہ کما رہے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں پہنچیں گے، ابھی بھی ہم میں سے تقریباً ہر کسی کا یہی ہے۔ ابھی آپ پوچھیں آپ کا گول کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا پانے چاہتے ہیں، آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے جس پڑھائی میں فیوچر اچھا ہے۔ فیوچر اچھا کا کیا مطلب ہے؟ جس پڑھائی میں نوکری اچھی ہے، تنخواہ اچھی ہے، نوکری جلدی لگ جاتی ہے۔ میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں جس سے پیسے زیادہ آئیں۔ ابھی تو بہت سی فیلڈ آ گئی ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے تھے، ہم یا ڈاکٹر بننا چاہتے تھے یا انجینئر۔ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے تھے؟ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے۔ ہم جو بنے تو ہم نے کتنی خدمت کی، ہوں گے بہت سے ڈاکٹر یہاں ہیں، یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کتنی خدمت کر رہے ہیں دکھی انسانیت کی۔ معلوم ہے کہ ہم نے کس لیے، اور اس میں بھی ہم نے کون سا سرجن بننا ہے جس کے آپریشن کی فیس زیادہ ہوتی ہے وہی بننا ہے۔ وہ تو ایڈمیشن نہ ملے دوسری جگہ جانا پڑے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ ساری زندگی جس مقصد کے حصول کے لیے لگاتے ہیں، جب وہ مقصد مل گیا تو لگتا یہ تھا کہ یہ مل جائے گا تو سکون مل جائے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو سکون نہیں ہے۔ پھر کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھیڑ چال ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اس کے بعد سکون نہیں ہے، لیکن سب نے جانا اسی جگہ ہے جہاں پر سکون نہیں ہے۔ جہاں سکون نہیں ہے جانا بھی وہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ایک ہے علم، ایک ہے یقین۔
علم کو بہت افضلیت، بہت شرافت حاصل ہے، اس میں بہت احادیث بھی بہت ہیں، اور ہمارا فخر بھی یہی ہے کہ ہم باب علم سے متمسک ہیں۔ علم ہے جاننا، یقین علم سے بڑھ کر ہے، علم سے آگے ہے۔ لیکن اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہو تو آپ وہ چیز کریں گے، یا اس چیز سے بچنے کا علم ہو تو آپ بچیں گے نہیں۔ آپ کو علم ہے، خدا دیکھ رہا ہے، ہم میں سب کو علم ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود گناہ کبھی کبھار کر لیتے ہیں۔ بھئی علم ہے یا نہیں؟ علم ہے۔ اگر علم ہے تو گناہ کیوں؟ گناہ سے روکنے کے لیے علم کافی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو علم روک دیتا ہے۔ علم کیوں روکتا ہے ابھی یہ دور پہ پہنچتے ہیں۔ یقین اگر ہو تو یقین اگر آیا ہمیں گناہ سے روکتا ہے؟ جی یقین، کچھ گردنیں ہل رہی ہیں کہ یقین ہمیں گناہ سے روکتا ہے۔ شیطان کو یقین تھا یا نہیں تھا؟ شیطان کو ہر چیز کا یقین تھا، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو شیطان کا یقین نہ ہو۔ نہ علم روکتا ہے اور نہ ہی یقین۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے انکار کیا۔ انکار کرنے والے بہت ہیں، ہر چیز کا انکار کرنے والے، آیات الہی کا انکار کیا۔ یہ آیت تو آیات الہی کے لیے کری، انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے دل مطمئن تھے اور انہیں یقین حاصل تھا۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہو تو انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وجحدوا، انکار کیا، رسول سے سنا بھی تھا، اس پہ یقین بھی تھا۔ کیوں؟ ظلماً وعلوا۔ میں جب بھی اس قسم کی آیت پڑھتا ہوں میں دوسروں کے لیے نہیں پڑھتا، میں اپنے لیے پڑھتا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے اپنے سے کام ہے، آپ اسے خود غرض کہیں جو مرضی کہیں۔ میں کہتا ہوں خدا نہ کرے کہ میں ان میں سے ہوں، اپنے آپ کو تو سیکیور کرو نا پہلے، دوسروں کی باری بعد میں آئے گی۔ یقین، علم اور یقین ہونے کے باوجود کیوں انکار کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں اور انہیں غرور ہوتا ہے، ان کا تکبر۔ رسول کا جنہوں نے انکار کیا، جانتے تھے، علم تھا، یقین تھا، اس کے باوجود رسول کا انکار کیوں کیا؟ یہ عبداللہ کا یتیم کیوں رسول ہو گیا؟ اگر کوئی سردار رسول ہوتا تو ہم مان لیتے، اس سیرت میں موجود ہے نا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ علم تھا، یقین تھا، امامت کا کیوں انکار کیا؟ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ رسالت اور امامت دونوں بنی ہاشم میں جمع ہو جائے۔ وہ ان کا علو تھا، ان کا غرور تھا، ہمارا غرور اور جگہوں پہ ہوتا ہے۔ ہمیں غرور ہوتا ہے میں اس مولوی سے پوچھوں، میں فلاں رینک کا آفیسر، اس مولوی سے پوچھوں۔ نہیں پوچھو گے تو کہاں جاؤ گے؟ آپ جس مرضی رینک کے آفیسر ہیں۔ آج کل ایک اور چیز اور چلی ہوئی ہے، بڑا فیشن چلا ہوا ہے، میں صرف مسلمان ہوں۔ آپ میں بھی ہیں کوئی جو صرف مسلمان ہیں، وہ فخر بھی کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، کہو ایمان نہیں لائے ہو، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہو ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا انٹری لیول ہے، کہو صرف ہم داخل ہوئے ہیں، صرف کلمہ پڑھا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے، مسلمانوں میں شامل ہو۔ وہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
اصل ایمان چاہیے, صرف اسلام سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم نے کہا علم سے کچھ نہیں ہوتا, اقرار, اسلام اقرار ہے, اقرار سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اس کے اپنے اثرات ہیں, ہاں, اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں. میرے لیے آپ مسلمان ہیں کیونکہ آپ نے اقرار کیا, آپ کا ذبیحہ میرے لیے حلال ہے, آپ کی جان مال کی حفاظت مجھ پر واجب ہے, اس لیے آپ بھی مسلمان ہیں. یہ میرے لیے آپ کی نسبت ہوا. لیکن اگر میں صرف اقرار کرتا ہوں, اس اقرار سے کیا ہوگا؟ سفر کا آغاز تو ہوگا اور باقی کچھ بھی نہیں. اقرار کے بعد علم, علم کے بعد یقین, یقین کے بعد ایمان. مومن ہونا پڑے گا, شیعہ ہونا پڑے گا. تشیع کسے کہتے ہیں؟ علی کے پیچھے چلنے والے کو. علی کے پیچھے چلے بغیر کوئی نہ اسلام پر ہو سکتا ہے نہ ایمان پہ ہو سکتا ہے. ایمان کیا ہے؟ جب علم و یقین عمل کے سانچے میں ڈھلے اسے ایمان کہتے ہیں.